بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ و عم نوالہ کا فرمان ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے پر کر دوں گا اور تیرے فقر کو زائل کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں پھانس دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا۔ متعدد احادیث میں مختلف الفاظ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ہم تن اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی کا بن جائے، تو حق تعالی شانہ اس کے ہر ضرورت کو خود پورا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کو غمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی کے فکر میں ہر وقت رہتا ہے، حق تعالی شانہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو دنیا سے نبٹ لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی پوری توجہ اور آخری مقصد دنیا کمانا ہو، اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو حق تعالی شانہ فقر و فاقہ کا خوف اس کی آنکھ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیوں کر چلے گا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر اور تردد میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا کہ مقدر ہوتا ہے۔ اور جس شخص کی توجہ اور حقیقی مقصد آخرت ہوتی ہے، اسی کے کاموں کے لیے سفر کرتا ہے، اسی کا خیال دل میں رہتا ہے، تو حق تعالی شانہ دنیا سے بے نیازی اور بے فکری اور استغنا اس کے سامنے کر دیتے ہیں اور اس کے احوال کو مجتمع کر دیتے ہیں، اور دنیا خود بخود ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ خود بخود ذلیل ہو کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مقدر ہے وہ تو آ کر رہے گی، اس لیے کہ بہت سے احادیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ روزی خود آدمی کو ایسا تلاش کرتی ہے جیسا کہ موت آدمی کو تلاش کرتی ہے۔ جب وہ خود اس کی تلاش میں ہے، اس کے پاس آنے پر مجبور ہے اور اس کی طرف سے استغنا ہے، تو بہرحال اس کے پاس آ کر رہے گی۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی کہ وہ خود اس کے پاس آئے گی اور یہ لاپرواہی برتے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ جو شخص اس چیز کی طلب میں لگ جائے جو اللہ تعالی شانہ کے پاس ہے، آسمان اس کا سایہ ہو، زمین اس کا بسترا ہو، دنیا کی کسی چیز کا اس کو فکر نہ ہو، تو ایسا شخص بغیر کھیتی کی روٹی کھائے گا، بغیر باغ لگائے پھل کھائے گا، اللہ پر اس کا توکل ہو اور اس کی رضا کی جستجو میں لگا رہتا ہو۔ اللہ جل شانہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اس کی روزی کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ وہ سب کے سب اس کو روزی پہنچانے کی کوشاں رہتے ہیں، اس کو حلال روزی پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ بغیر حساب کے اپنی روزی پوری کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف مینا کی مسجد میں وعظ فرمایا، اس میں حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے، حق تعالی شانہ اس کے احوال کو پریشان اور منتشر کر دیتے ہیں، اور فقر کا خوف ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور دنیا تو جتنی مقدر ہے اس سے زیادہ ملتی نہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے، اس کا حق تعالی شانہ سے کوئی واسطہ نہیں، اور جس کو مسلمانوں کا ان کی بھلائی کا، خیر خواہی کا فکر نہ ہو، اس کو مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور جو دنیاوی اغراض کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ محض 4 پیسے کے واسطے یا کسی اور دنیاوی غرض کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، یقیناً اپنی قدر و قیمت کرنا پہچاننا ہے، اور اپنے ان بزرگوں کے نام کو دھبا لگانا ہے جن کی طرف اپنی نسبت ہے، اور سب سے اونچی نسبت فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ دنیا کی حرص۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ تنبیہ فرمائی: لوگوں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء دن بدن موت کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں،
اور تمہارے جاہل لوگ علم سیکھتے نہیں، اس سے پہلے علم سیکھ لو کہ علماء انتقال کر جائیں اور ان کے انتقال سے علم جاتا رہے، پھر کوئی پڑھانے والا بھی صحیح نہ ملے گا۔ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ اس چیز کے جمع کرنے پر تو بڑا لالچ کرتے ہو جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، یعنی روزی، اور اس چیز کو ضائع کر رہے ہو جس کو تم خود ذمہ دار ہو، یعنی علم و عمل۔ میں تمہارے بدترین آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں اور نماز کو ٹال کر پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کے پڑھنے میں بھی بے التفاتی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔